بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب جس کو بہت سے علماء بیان کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہ اجمعین کی آپسی رنجشوں کا فائدہ کس طرح سے منافقین نے بھرپور اٹھایا اور مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت کو تہہ تگ کر دیا۔ محترم ساتھیوں، ان موضوعات کو بیان کرنا صحابہ کرام علیہ اجمعین کی توہین کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتگان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد کچھ ہی سالوں میں کس طرح سے سیاسی طور پر بھرپور ناکام ہوئے۔ اگر ہم ان موضوعات پر بات کریں گے تو یقیناً ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ سکیں گے جن سے ہم ایک مضبوط اسلامی معاشرہ اور اسلامی جمہوریہ حکومت قائم کر سکیں گے۔ چنانچہ ہمارے خیال میں ان موضوعات کو بیان کرنا صحابہ کرام علیہ اجمعین کی توہین اور گستاخی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی رہنمائی ہے۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ ہم تمام صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں شمار کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز میں تمام مکتبہ فکر، خاص طور پر اہل سنت اور اہل تشیع کے موقف کو بیان کر کے موضوع کو مکمل کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں بیان کیے جانے والے سارے حوالے مشہور محققین اور مورخین کی جامع تصانیف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں صحابہ کرام علیہ اجمعین کے ساتھ بغض رکھنے والا کہا جاتا ہے، یہ سراسر نا انصافی ہے۔ ہم تمام مکاتب فکر اور تمام محققین و مورخین کی بیان کردہ تواریخ کو آپ کے سامنے بیان کر کے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل ایک کثیر فوج کو لے کر کیسے پہنچ گئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور امیر معاویہ صرف شام کے گورنر تھے۔ آخر امیر معاویہ اس قدر مضبوط مذمت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل کیسے آئے؟ آخر ایسے کیا عوامل کار فرما تھے کہ حضرت امیر معاویہ اسلامی سلطنت کی ایک مرکزی جماعت کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے اور ایک کثیر فوج لے کر ان کے مد مقابل بھی آ گئے؟ محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مسلمان مختلف گروہ میں بٹ چکے تھے۔ خیر، یہ گروہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں بھی بن چکے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کی سیاسی پالیسیوں سے مخالفت رکھتے تھے اور گاہے بگاہے اس مخالفت کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے جمہوری امیر المومنین مقرر ہوئے تھے، اس لیے کوئی بھی کھلم کھلا ان کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے تفریقوں کو، شکوک و شبہات کو دیکھتے ہوئے منافقین سرگرم ہو چکے تھے اور وہ مسلمانوں کی اس اتحاد و یگانگت کو ختم کرنے کی چالیں مزید تیز کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باغیوں اور بلوائیوں کے حملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اندوناک اور مظلومانہ شہادت وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ اب مسند خلافت خالی تھی اور کوئی بھی اس مسند خلافت براجمان ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ حالانکہ وہ لوگ جو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے ناخوش تھے، ان کو چاہیے تھا کہ خود آگے آ کر اس بار گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اور مسلمانوں کی جمعیت کو سنبھالا دیتے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وقوع پذیر ہوئی اور حالات بگڑے تو کوئی بھی اس مسند پر بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے وقت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر مسلمانوں کی نگاہ انتخاب پڑی تو وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے حالات میں خلافت قبول نہیں کروں گا۔ لیکن پھر جب مسلمانوں نے اور دیگر جدید صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصرار کے ساتھ عرض کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی منصب پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آنے کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے ان کا بدلہ لینے کا مطالبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جمہوری طور پر خلیفہ منتخب ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کچھ جید صحابہ ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خلافت سے بھی ناخوش تھے اور ان کا کہنا یہ
تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد حالات کو قابو کرنے کے بجائے ان کو مزید تول دے رہے ہیں اور قاتلین کو سزا نہیں دے رہے۔ ان میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ پیش تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پھپھی زاد بھائی بھی تھے، چنانچہ سیدنا طلحہ اور زبیر بن عوام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے سیدنا عثمان غنی کے قاتلین کو گرفتار کر کے سزا دینے کا مطالبہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا مقابلہ ایک ایسی جماعت سے ہے جو میرے ہی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، میرے ہی دینی بھائی ہیں، میں ان کے خلاف کارروائی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر تمام مسلمان بشمول گورنر شام اکٹھے ہو کر میری جمعیت کو، میری خلافت کو مضبوط کریں تو پھر میں ان کو گرفتار کر کے سزائیں دے سکتا ہوں، لیکن ان حالات میں پہلے مجھے اپنی خلافت کو مضبوط کرنا پڑے گا اور مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ خیر، یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو مدینے کے حالات سے باخبر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ بھی نہ کرنے کے بارے میں بتایا، تو یہ تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پر تیار ہو گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار پیغام بھجوائے، قاصد بھجوائے کہ مسلمانوں کی جمعیت کو مضبوط کرنے میں میرا ساتھ دیا جائے اور میری خلافت کو قبول کیا جائے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر بار یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے مجرمین عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے بعد آپ کی خلافت کو قبول کیا جائے گا۔ امام طبری اور ابن خلدون کا اس بات پر اجماع ہے اور بھی بہت سے تاریخ کے مستند مصنفین اس بارے میں حضرت امیر معاویہ کو اجتہادی طور پر خطاوار تسلیم کرتے ہیں، اور امام ابن سعید لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا عثمان غنی کے قاتلین کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرنا در حقیقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ایک طرح سے منظور نہ کرنے کا بہانہ تھا۔ اصل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خود کو خلافت کا اہل و حقدار سمجھتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے حالات ناسازگار رہیں اور ان کو اپنی خلافت اور اپنی امارات کو مضبوط کرنے کا موقع مل جائے۔ کہ حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میدان میں نکل پڑے اور اپنی خلافت کی بیعت لینے پر انہیں بلاتے رہے، لیکن ایسے حالات میں منافقین بھی کسی سے پیچھے نہ تھے اور وہ بھی مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کے درمیان میں ہر صورت میں دنگا فساد اور جنگ چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے اور اسلامی سلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر 90,000 سے زائد مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے جب گورنر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو برا بلا کہا اور ان کو طعن و تشبیہ کا نشانہ بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان صحابہ کو منع فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سب و چشم کا نشانہ بناؤ، جبکہ دوسری جانب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلانیہ طعن و تشبیہ کا سب و چشم کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور مساجدوں کے منبر سے ان کے اوپر لعنت کروائی جاتی تھی اور اہل بیت کے اوپر لعنت کروائی جاتی تھی۔ تاریخ طبری اور امام زہری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت پر لعنت کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ بنو امیہ کے سرکردہ افراد تھے، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی بھی شامل ہوتی تھی۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں عمار بن یاسر کا سامنا کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زبیر، تمہیں یاد ہے کہ ایک بار تم میرے ساتھ بڑا لاڈ پیار کر رہے تھے
میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زبیر آج تم علی سے پیار کر رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا کہ تم اس کے مد مقابل لڑائی کرنے کے لیے میدان جنگ میں نکل پڑو گے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا جبکہ وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو وہ فوراً جنگ کے میدان سے نکل گئے۔ جب ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اللہ تعالی نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے واقعی یہ باتیں سنی تھیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور میں علی کے خلاف میدان جنگ میں نکلوں گا۔ چنانچہ عمار بن یاسر کے متعلق یہ حدیث سن کر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا بنو امیہ سے ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی تھی کہ میں اپنے منبر پر بنو امیہ کے بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ محترم ساتھیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ کاتب وحی بھی رہے ہیں، لیکن اجتہادی خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی خطایا ہوئی کہ انہوں نے مروان بن حکم اور اس کے بیٹے کو مدینے میں واپس بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف اقدام کیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہ اجمعین سے اجتہادی خطائیں سرزد ہوئیں، لیکن ان کو بیان کرنا ان کی توہین نہیں بلکہ تاریخ اسلامی کے طالب علم کی حیثیت کے لحاظ سے تاریخ کے تلخ پہلوؤں کو پڑھنا اور اس کے بارے میں جاننا ہمارا اخلاقی اور مذہبی فرض ہے۔